خلق کہتے کسے ہیں؟ خلق کہتے ہیں اچھی عادت کو، اور ایسی عادت جو تکلف کے بغیر بندے کے اندر سے نکلے۔ ایک بندہ تکلف کے ساتھ کرے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن کسی کو دے کر وہ مجبوری کے طور پہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ کھڑا ہوا اچھی بات ہے لیکن اخلاق اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ اخلاق کیا تھا کہ وہ اس کی عادت ہوتی، وہ روٹین کے ساتھ کھڑا ہوتا، اسے تکلف اور تکلیف نہیں ہوتی۔ جس طرح بعض بندوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے کہ اپنے اصل چاچا کو چاچا نہیں کہتے، لیکن دکان پہ کوئی کسٹمر آتا ہے وہ اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا، عزیز بھی نہیں ہوتا، صرف اپنی لالچ کے لیے اسے چاچا جان، تایا جان، بھائی جان کہتے ہیں، لیکن اپنے سکے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سکے چاچا کو چاچا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہے جو مجبوری کے طور پر نہ نکلے کہ بلکہ بندے کی عادت ہو، اور ایسی اچھی عادت کو اخلاق کہتے ہیں جس پر بندے کو کرنے سے کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، یعنی اندر سے کوئی چیز اسے اپنے اندر سے خود نہ جگانی پڑے بلکہ روٹین کے ساتھ وہ بندہ کام کر رہا ہو، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ تو ہماری بڑی چیزیں اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ ہم اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن ہیں نہیں ہم اچھے، کیوں کہ ہمارے دل سے وہ باتیں نہیں اٹھ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے بڑی نوکریاں کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 8 سال کا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب میری 18 سال عمر ہوئی تو حضور نے مجھے کہا کہ اب تم جوان ہو چکے ہو، اپنے اپنے کام کرو۔ جب 8 سال کا تھا، بچہ کتنا سیانہ ہوتا ہے 8 سال کا، بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑا پریشان بھی مالک کو کرتا ہے، لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قسم بخدا ان 10 سالوں میں، جن 10 سالوں میں نے حضور کے پاس میں نے گزارے ہیں، حضور نے زندگی میں مجھے ایک دفعہ بھی جھڑکا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی حضور نے یہ نہیں کہا یہ تم نے کام غلط کر دیا ہے، یہ ایسے کرنا تھا۔ مجھے حضور نے کبھی بھی کسی کام پہ ڈانٹا نہیں، میں نے برا کر بھی دیا تو حضور نے کبھی محسوس کروایا بھی نہیں، کہ ایک دفعہ بھی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں۔ حضرت زید سے پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق حسنہ ہی تھا، جب حضور کے پاس آئے تو غلام بن کے آئے، کئی سال گزارے، پیچھے سے ان کے والدین آئے، پتہ چلا یہ ہمارا بیٹا ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی، کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، اگر مانتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ کہا اچھا، بیٹے کے پاس گیا، کہا زید تجھے مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے۔ کہا کس بات کی اجازت؟ کہا اب تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، اپنے والدین کے ساتھ۔ تو حضرت زید رونے لگے، کہا میں یہ در چھوڑ کر ہی جاؤں گا، مر ہی جاؤں اگر جاؤں اس در کو چھوڑ کر۔ یہ در وہ در ہے کہ یہاں پر پڑا ہوا آدمی فقیر ہوتا ہے، اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس در کو چھوڑ کر جانے کی میرے پاس سکت نہیں ہے۔ گھر والوں نے ترلے کیے، منتیں کی، کہا ساری دنیا تلاش کرتی ہے آزادی ملے، غلامی سے چھٹکارا ملے۔ حضرت زید کہنے لگے قسم بخدا اللہ کے رسول نے مجھے کبھی غلام سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے۔ میں غلام ہوتا تو چلا جاتا، بلکہ اللہ کے رسول نے جو کھایا ہے خود وہ مجھے کھلایا ہے، جو پہنا ہے خود وہ مجھے پہنایا ہے۔ آپ نے کبھی بھی مجھے جھڑکا نہیں۔ والدین بھی اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار نبی اپنی امت کے ساتھ کرتا ہے، اور جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ ہے۔